میں تو دکھایا گیا ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات آپس میں ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اس میں جو آپ کے آگے جو لیول ہے 1 to 4 سے آگے جو لیول ہے ان میں ہو جاتا ہے صحیح، آپس میں سارے ان کے تعلقات جنسی تعلقات بھی صحیح ہو جاتی ہیں انشاءاللہ۔ تو ابھی میں نے جو کیا ہے 1 to 4 سے مجھے تو بہت اپنا میں نے کیا تھا کہ مجھے میرے کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، اپنی ٹینشن تھی، کچھ پریشانیاں، اس سے میں نے بہت فائدہ ہوا ہے مجھے بہت زیادہ الحمدللہ۔ اور آپ کے سمجھا سے ہر طرح کی بیماری جو ہے جسمانی ہے، ذہنی ہے، بیماری کوئی بھی ہے، وہ ہر طرح کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یعنی آپ نے کی ہے؟ جی میں نے 1 to 4 آپ کا لیول کیا ہے، ابھی 4 دن پہلے لیول 3 کو کیا ہے، اور ماشاءاللہ سے میں پہلے تو اپنا میں کہوں گی کہ میں اتنی پرسکون ہے گئی ہوں جب سے آپ کا کورس کرنے کے بعد، اور مجھے اپنی خود جو بیماری تھی میرے کی وہ ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو میرے خود میں کرتی ہوں یہاں پہ ہیلنگ دیکھتی ہوں، جو میرے آس پاس کے جتنے بھی اپنے فیملی کے ممبرس ہیں ان کو کوئی ڈپریشن، ٹینشن، کہیں درد وغیرہ، اور ابھی میری ایک ملنے والی ہیں ان کو دما کی بیماری کی بہت اچھا ہو گیا بیماریوں میں۔ اب میں نے 3-4 دنوں سے ان کا شروع کیا ہوا علاج، اور ماشاءاللہ ابھی وہ آئی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میں اتنی پرسکون ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور میں اتنی خوش ہوئی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ میں بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ شکر الحمدللہ کہ جو میں نے سیکھا، جو میں نے کیا اور مستاثر ہوا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے شفا ہم کو دیا ہے، اور ہم بہت خوش ہوں، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں بہت شکریہ، اللہ آپ کو اور خوشیاں دے، تھینک یو، خدا حافظ۔ جی کیا طلاق کی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب، اور حنیف صاحب، دوسرے ڈاکٹر اسماعیل صاحب، کوئی ایسے مسائل کی کوئی حل پاسبل ہے؟ کہیں کوئی حل، کوئی امید کے کوئی کرن جو ہوتی ہے بہو ساس کے درمیان جو جنگ جھگڑے؟ ایک کالر نے مجھے کال کیا تھا میں پچھلے چند دن پہلے کے پروگرام سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں پر کراچی میں میرے سسرال میں نے چھوڑ دیے تھے اور ہم نے یہاں شفٹ ہو گئی، تو جب میں نے سمدھا سیکھا، صرف ابھی سمدھا سیکھا 1 to 4 اور HMF 1 سیکھا، اب میرا جی چاہ رہے ہیں کہ میں شدید، اور کل پرسوں میں واپس آؤں گی کراچی، تو مجھے یہ اللہ نے ایک میرے دل میں، ان کی وجہ سے 2 خاندان الگ ہو گئے تھے، 2 خاندان ڈسٹرب میں، اب کہتے ہیں میرے ماں باپ، میرے تمام لوگ اتنے خوش ہیں، میرے سسرال والے اتنے خوش ہیں کہ اللہ نے کرم کے اس کے دل میں، اللہ نے کہتا ہے یہ سب لوگ آ رہے اسٹوڈنٹ بن رہے ہیں آپ کی، اور تمام لوگ سیکھ رہے جل سائنسز کو جوائن کر رہے ہیں صرف میری وجہ سے۔ تو اتنی بڑی تبدیلی 2 دن کے اندر بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بالکل آپ نے کہا کہ امید کی کرن، میں تو کہتا ہوں امید کا سورج ہے، اصل میں امید کی کرن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی روشنی ہے کہ جب اس کو آدمی حاصل کرتا ہے تو اسے اپنے چاروں طرف اندھیرا جو ہوتا ہے نا وہ چھٹا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ظلمتیں اور جو پریشانیاں اور جو مصیبتیں اور جو بادل ہوتے ہیں نا، اس سے جب وہ چھڑ جاتے ہیں تو وہ صحیح راستہ، روشن راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے صحیح راستہ کون سا ہے۔ ابھی اس پر سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ طلاق اور شادی کے مسائل، بیسیکلی ابھی جیسا میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہماری کیونکہ بددیانتی پر یا مختلف آدمی کی خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ عموماً ہوتی نہیں ہیں، لیکن اگر جو لوگ اس کو سمدھا کو سیکھیں، اس میں HMF کو سیکھیں، اور وہ اپنے وہ جو گول یا اپنی چیزیں ہیں ان کو اپنے مد نظر رکھیں، تو یقیناً سر انہیں ایک صاف روشن راستہ نظر آ جائے گا۔ وہ جھاڑ جھنگاڑ جس کی وجہ سے وہ جو دوسرے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جھاڑ جھنگاڑ وجہ سے ہٹ جائیں گے، انہیں راستہ بھی صاف ہو رہے گا، انہیں جو ہے نا پیار محبت کی شارہ بھی نظر آئے گی دلوں کے اندر۔ ایک اور مسئلہ ڈاکٹر صاحب، ایک اور مسئلہ کہ یہاں پر لوگوں کے یقین اس پہ ہوتے ہیں کہ مسائل شاید کوئی جین بھوت، کوئی جادو، کوئی نظری برد،
کوئی چڑیل، کوئی بھوت کوئی چیز بناتی ہے، ہم مسائل سے خالی ہے لیکن ہم پر مسائل آ جاتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ان لوگوں کو ہے کہ مسائل انسان خود کریٹ کرتا ہے، ورنہ کوئی دو اور چیز انسان کو اتنے مسائل نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں عمل دخل اس نیگیٹیوٹی کا ہو، لیکن اتنا بھی نہیں ہے جس طرح کے آپ سوچتے ہیں، جس طرح کے آپ نیگیٹیوٹی پہ اتنا نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ایک غلط کیا ہے، تو آپ حنیف صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایسا ہے کہ ان کے درمیان جتنی اچھی ذہنی ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ اتنا ہی پائیدار رشتہ اور چلتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ صحیح۔ مس انڈرسٹینڈنگ اور اس طرح کی نگیٹو چیزیں جب تھاٹ بن کے ذہن میں آتی ہیں تو جو سرکمسٹینسز ہوتے ہیں وہ اس کو اور ہوا دے رہے ہوتے ہیں، اور یوں یہ چیز بڑھتے بڑھتے اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ صحیح صحیح۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اگر یہاں ایچ ایم ایف کو اپلائی کیا جائے تو جب ایچ ایم ایف اپلائی کیا جاتا ہے تو نیگیٹو تھاٹ آٹومیٹیکلی ٹائم ٹو ٹائم ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک اور ہولڈ پہ آتے ہیں ہم اس پہ بات۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں، ڈاکٹر اسماعیل صاحب، کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ہسبینڈ اپنے بیوی کے ساتھ تو تعلق بنا کے رہتے ہیں۔ اب اس دونوں کی وجہ سے دو خاندان خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ان دونوں کے درمیان گڑبڑ ہے تو ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ عورت ان کے خاندان والوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اور جو مرد ہے وہ ان کے خاندان والوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں، تو اسی میں وہ مسائل ہوتے ہیں، باتیں چلتے رہتے ہیں، تانے وانے شانے وغیرہ جو مسائل جو اس کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کا کوئی حل، اس کا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ اصل میں میاں بیوی کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ صرف میاں بیوی کا نہیں، دو خاندانوں کا بھی ملاپ ہوتا ہے۔ لیکن جو اصل خاندانوں کا بھی اور پھر آئندہ نسل کا بھی، نسل کا بھی، لیکن اہم رول جو ہے وہ عورت اور مرد یعنی میاں بیوی وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو مین چیز جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے، بھائی نے بھی کہی، کہ آپس کی ذہنی ہم آہنگی، ایک دوسرے کو سمجھنا اور برداشت کرنا، بہت سارے، کیونکہ ہر انسان کے اپنے ذہنی سوچ اور فکر ہوتی ہے، تو ان دو یعنی میاں بیوی کا آپس کا جو ملاپ ہے وہ ان سارے معاملات کو ہم آہنگ کرنے کے لیے شادی جو ہے تصور ہے کہ دونوں کی ذہنی ہم آہنگی اور ملاپ جو ہے وہ ہو، تو ذہنی طور پر ہم آہنگی کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور اچھے اور مثبت خیالات کو فروغ دینا، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ ایک اچھی زندگی جو ہے وہ انسان گزار سکتا ہے۔ صحیح، تو بڑی زبردست بات کہی آپ نے۔ اچھا، یہاں پر طلاق کے جو اور شادی کے جو مسائل ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، شادی کے مسائل ایسے ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو جہیز کے مسائل ہے، جہیز ساتھ اپنے یہ بہت سے یہ کاؤنٹ کرتے ہیں لوگ۔ اب ایک بچے اب ایک گھر جا رہی ہے اور اچھا ہے، باپ سے کچھ اچھا ہے، اس کے گھر میں چلے جاتے تو چلو خوش ہوں گے، اچھے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اس چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ اسے گلہ کرتے ہیں یا پھر ساری زندگی تانے دیتے ہیں، اور اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر اس کے لیے تو بڑا آسان طریقہ دوسرا قرآن مجید نے بیان کیا، کفو ایک ایسا جملہ قرآن مجید نے کہا کہ جب بھی شادی کرو تو اپنے اسٹیٹس کے حساب سے مطلب ہے کہ شادی ہونی چاہیے، چاہے وہ لڑکی کا اسٹیٹس اور لڑکے کا اسٹیٹس۔ ڈاکٹر صاحب بہترین بات کہا۔ میں ایک کال ہولڈ پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی
جی جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بولے پلیز. ہلو میں ہنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ہنا کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے؟ بالکل الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ایکچولی میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں, میری کزن ہے تو اس کو جو ہے نا کافی اس کی طبیعت خراب ہے 6 سال سے. اس کو فٹس آتے بے ہوش ہو جاتی تھی, کافی کو چکر وغیرہ آ رہے تھے. تو کیا یہ موروثی بیماری ہے؟ اس کو نا کافی ٹینشن میں آئے ہیں. جی جی ابھی بتاتے ہیں آپ کو. آپ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے. ٹھیک ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. سر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق ایک شیزوفرینیا کی بیماری ہے اصل میں. جی کیونکہ جوان لڑکی کو عام طور پر جو ہمارے معاشرے کے اندر جو میں سمجھ نہیں گیا کیا کہا اس نے, کیونکہ مجھے آواز صحیح نہیں آئی. سر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو نا مختلف فٹس پڑ رہے ہوتے. فٹس پڑ رہے ہوتے. اچھا مختلف اور کی صورتحال. ہاں تو یہ ہو سکتا ہے. یہ شیزوفرینیا کی اصل میں پرابلم لگ رہی ہے. ایک قسم ہوتی ہے. بالکل ایک قسم ہوتی ہے. ہو سکتا ہے بالکل. اور عموماً جو ہے اس کے اندر اس طرح کے آدمی کے اندر جو ہے سائنس سمٹم آ رہے ہوتے ہیں. اور اس کا تو دیکھیں جہاں تک مطلب ابھی اس سے پہلے ہم پیچھے پروگرام میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ اپنی جگہ بہت ضروری اور امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر جو نفسیاتی مسائل کے اندر اور اسی طریقے کے جو اور پرابلم آ رہی ہوتی ہیں ہماری ذہنی بیماریوں کے اندر, سمدھا کا جو طریقہ کار ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور الحمدللہ سے بہت لوگوں کو شفا ہوتی ہے. اور میں اس بات کو مطلب کہہ سکتا ہوں کہ میرے پریکٹس میں شیزوفرینیا کے بہت پیشنٹ ہمیشہ سے رہے ہیں. ہم انہیں دوائیاں بھی دیتے تھے, مختلف نوعیتوں کے اور طریقہ کار بھی بتا دیتے. لیکن جب سے سر میں نے یہ سمدھا ہیلنگ کا طریقہ کار اس میں جو استعمال کرنا شروع کیا, ان کا کیور ہونے کا ریٹ بہت بہتر ہو گیا, جلدی ہو گیا اور مستقل ہو گیا. الحمدللہ یہ سب سے بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ اگر وہ میرے تو خیال ہے ڈاکٹر صاحب ضرور کریں, اور اگر سمدھا ہیلنگ کو استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ مثال اللہ بہتر کریں گے, اللہ ٹھیک کریں گے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ مثال کے طور ابھی جو بات ہو رہے تھے اس پہ حنیف صاحب, یہ جو مسائل ڈاکٹر صاحب یہ جو مسائل تھے جو مقصد اس جائز اور یہ وہ اس طرح کی یہ جو رسومات ہوتی ہے, مجھے تو صحیح اتنا صحیح اندازہ بھی نہیں ہے, آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوں گے. جی کیا رسومات سر یہاں میں کہوں گا کہ یہاں ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے نا صحیح وہ ٹوٹل پرابلم کریٹ کرنے کی وجہ بنتی ہے. جیسے ایک اگر کوئی مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے, صحیح اب وہ اپنے لیے بہو ڈھونڈنے جاتی ہے تو وہ بہت اپر کلاس کی جو ہے نا بہو ڈھونڈنے جاتی ہے, جہاں وہ ان کو پیسہ جائیداد دولت اور گاڑی سب چیزیں وہ لے کر آئے. صحیح بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے, لیکن جب وہ لڑکی اپنے سے نیچے گھر میں آتی ہے تو پھر وہ اپنے حساب سے زندہ رہنا چاہتی ہے. اس کی ساری جو ریکوائرمنٹ جو اس کا اسٹیٹس ہے وہ اس کا شوہر پورا نہیں کر پاتا. اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے, وہ جہاں سے آئی ہے وہ لاڈلی ہے اور جس طرح سے اس کا وہ تھا, تو وہاں پر پھر یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اب یہ گھر بالکل صحیح بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں آنا یہ اصل پرابلم. ڈاکٹر اسماعیل صاحب ایک بہو کی ذمہ داری بنتی ہے. جی بہو بڑی نازک ہوتی ہے بیچاری, اور بہت ہی ظاہر لیڈی ہے, عورت ہے, ایک اور گھر میں جاتی ہے تو ان کو سسرال والوں کو کہتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے ان کو بہیو کرے, ان کو صحیح طریقے سے سمجھائیں, ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسا کہ اس کی اپنی بچی آگے بلکہ اس کی بچی سے بھی زیادہ پیار کریں ان سے, تاکہ ان کو وہ ماحول ایسا نہ لگے جیسا کہ مقصد ایک غیری ماحول ہے, ایک عجیب سا ماحول ہے. تو اس صورت میں ہو سکتا ہے بہو جو ہے وہ یہ کر لیں یا جو بھی دلہن ہے وہ دوسروں کی بات کو مان سکے. I think. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energies, Samdha. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all uncurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing
with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.